نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے. بے حد و بے حساب درود پاک حضور رحمت عالم سرور عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ذات پاک اور آل و اطہار پر. اس کے بعد برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 17 رمضان المبارک ہے اور یہ دن اسلامی تاریخ میں بڑا اہمیت کا حامل دن ہے. اسی دن کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن قرار دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اہل مکہ مسلسل آپ کا راستہ روکتے رہے. ان کی ضد، ان کے انکار اور انکار پر اصرار کی مین وجہ ان کی خاندانی عصبیت، بت پرستی، آبا پرستی اور شرک پرستی تھی کہ وہ جس اپنے آبا و اجداد کے مذہب پر آ رہے تھے اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اگرچہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک خاندان کے اعتبار سے، اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامل شخصیت تھے. وہ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی مخالفت کرتے تھے اور ہر روز دن بدن مکہ مکرمہ میں اعلان اسلام کے بعد مخالفت بڑھتی چلی گئی. 13 سال مسلمانوں نے اہل مکہ کا جبر، ستم اور ظلم سہا لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال صحابہ کی ذاتی تربیت کر رہے تھے، جسے ہم جہاد بالنفس کہتے ہیں. اپنی ذات کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے اندر مضبوط عقیدہ، اخلاق، کردار، تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، اپنے باطن کو آلائشوں سے پاک کرنا. حضور ان باتوں میں صحابہ کرام کی تربیت کر رہے تھے کہ ان کا اللہ کی ذات پر غیر متزلزل ایمان ہو، آخرت پر یقینی ایمان ہو. اسی طرح اپنی ذات کے اندر اعلیٰ خلق
پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں۔ بہرحال 13 سال انتہائی جبر میں مسلمانوں نے گزارے، لیکن جب اہل مکہ کا بڑھتا ہوا ظلم نہ روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ ابتداءً صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں بھی اہل مکہ نے حالات خراب کرنے چاہے اور آدمی بھیجے کہ انہیں حبشہ کا بادشاہ پناہ نہ دے، لیکن ان کی یہ سازشیں ناکام ہوئیں۔ پھر اللہ کریم کے حکم سے حضور خود بھی مدینہ شریف ہجرت فرما گئے، اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بنا لیا۔ حبشہ گئے ہوئے صحابہ کرام بھی مدینہ آ گئے، اور جو مکہ سے مدینہ آ سکتے تھے وہ بھی آنے لگے۔ اس طرح مدینہ منورہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئندہ مملکت اور نظام زندگی کے لیے مرکز بنا لیا۔ لیکن اہل مکہ یہاں بھی مسلمانوں کو چین اور سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ستاتے۔ مثلا انہوں نے مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے لیڈر عبداللہ بن ابی سے رابطہ کیا، اسے کہا کہ محمد اب تمہارے شہر میں آ گئے ہیں، تم ان سے بائیکاٹ کرو، ان کی مخالفت کرو، بلکہ ابھارا کہ اگر انہیں وہاں سے نکال سکتے ہو تو نکال دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ کبھی یہودی قبائل کو دھمکیاں دیتے کہ مسلمانوں سے بائیکاٹ کرو۔ اسی طرح اکا دکا اگر کوئی مسلمان مدینے سے باہر مل جاتا اسے زد و کوب کرتے۔ بعض اوقات مسلمانوں کے چراہوں میں چراگاہوں میں چرتے اونٹ انہیں ہانک کر لے جاتے۔ یعنی اہل مکہ کی شر انگیزیوں کا سلسلہ اس صورت میں بھی نہ رکا جب مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن چونکہ اسلام زمانے میں ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، ابھرنے اور غالب ہونے کے لیے آیا تھا، اس لیے اب اللہ کریم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دفاع کی اجازت دے دی، اور ارشاد ہوا اے میرے حبیب اب آپ کے لیے ان کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت ہے۔ چونکہ اہل مکہ مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے تھے، اس لیے اب مسلمانوں نے بھی ان کے خلاف اپنی کارروائیاں کرنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چند گروہوں میں مدینہ طیبہ کے باہر بھیجتے تاکہ وہ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں۔ اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی یہ تھی کہ مکہ مکرمہ خود زرعی شہر نہیں تھا، وہاں کوئی فصل وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لہٰذا وہاں کے لوگوں کی معیشت کا دار و مدار سارا تجارت پر تھا، اور وہ تجارت عموماً یمن اور شام کے ساتھ کرتے اور تجارت میں پیسہ کما کر اپنی زندگی بسر کرتے۔ لہٰذا جب اب انہوں نے بار بار مسلمانوں کو تنگ کیا، مدینہ میں آنے کے باوجود بھی مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا، تو اب سرکار کریم نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دی کہ ان کے شر کو روکنا چاہیے اور ان کی ان شر انگیزیوں کا سد باب کرنا چاہیے۔ یہ تھے وہ حالات جن میں غزوہ بدر ہوا۔ اب چونکہ اہل مکہ کی معیشت اور دولت کا دار و مدار ان کی تجارت پر تھا، اس لیے اہل مکہ نے جہاں مسلمانوں کو ویسے ہر سطح پر دبانے کی کوشش کی، ان پر روب ڈالنے اور انہیں پریشان کرنے کی کارروائیاں کی، وہاں انہوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ مسلمانوں پر ایسا سخت حملہ کیا جائے کہ انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اہل مکہ نے ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں مرتب کیا، جس کے اندر تمام اہل مکہ تقریباً شامل ہو گئے۔ بڑے بڑے لوگوں نے تو ویسے سرمایہ کاری کی کہ یہ بہت بڑا قافلہ ہے، شام سے تجارت پر بہت بڑا نفع کما کر لائے گا،
لیکن اس میں انہوں نے اس حد تک اپنا مال لگا دیا کہ مکہ کی وہ عورتیں جو عام طور پر تجارت میں حصہ نہیں لیتی تھیں، انہوں نے اپنے زیور گروی رکھ کر اس تجارتی قافلے میں مال ڈالا تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل مکہ مالی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اگر ان کا یہ تجارتی قافلہ روکا جائے تو کم از کم انہیں احساس ہوگا کہ مسلمان قوت میں ہیں اور مسلمان بھی اب زندگی کا حق مانگتے ہیں، اب زندگی کا حق اختیار کرنے کی قوت انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً اس قافلہ کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس سلسلہ میں آپ نے بارہا سنا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، لہذا ٹوٹل تعداد 313 یا 314، بعض روایات میں ایک آدھ فگر اوپر نیچے ہے، اس کے بھی الگ وجوہات ہیں۔ ان میں 77 آدمی مہاجرین تھے اور 236 آدمی انصاری تھے، جنہیں لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے۔ یہاں پر یہ بات پڑھے لکھے طبقے کے لیے قابل وضاحت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں گویا اس کا مطلب ہے کہ غزوہ بدر کی بنیاد مالی منفعت تھی۔ نہیں، حضور کے سامنے مالی منفعت کبھی بھی نہیں تھی۔ اگر یہ ہوتی تو جب اہل مکہ نے حضور کو آفر دی تھی کہ محمد 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی بندہ سرداری کا دعویٰ کرتا ہے، یا تو کوئی آدمی شہر کی سرداری چاہتا ہے، اگر تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو ہم بلا شرکت غیر تمہیں مکہ کا لیڈر مانتے ہیں، اگر تم اچھی شادی کرنا چاہتے ہو ہم مکہ کی جس عورت کا تم نام لو اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر دولت چاہیے تو ہم دولت تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول گرامی نے واشگاف الفاظ میں انہیں بتا دیا تھا کہ ان میں سے میرا مقصود کوئی بھی نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میرے تمام معاملات صرف میرے اللہ کے لیے ہیں، اور چونکہ اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں کلمہ توحید بلند کروں، میں اسلام کا پرچار کروں، لہذا میں وہی کروں گا۔ تو اس لیے حضور کا مطمع نظر کبھی بھی مال نہیں رہا، بلکہ ایک مشن تھا، اور وہ مشن تھا اسلام کا فروغ۔ لہذا اس لیے یہ بات ذہن میں نہیں جانی چاہیے۔ لیکن حضور نے قافلے کو روکنے کا پروگرام کیوں بنایا؟ یہ ایک آج کل جوان ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہے، تو اس کی وجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قافلے کو روکنے کے لیے آپ نے اس لیے تجویز بنائی کہ یہ قافلہ تجارتی تھا، اور تجارت کے ذریعے کثیر منفعت کما کر وہ مالی قوت حاصل کر کے مسلمانوں کو اور ستانا چاہتے تھے۔ ان حالات میں نبی رحمت نے ان کی معیشت کو متاثر کرنے کے لیے یہ کارروائی کی، تاکہ نہ ان کے پاس دولت جمع ہو اور نہ وہ مسلمانوں پر کوئی بڑا حملہ کرنے کی ہمت پا سکے۔ یہ تھے وہ اسباب جن کے تحت سرکار مدینہ منورہ سے نکلے۔ لیکن آگے جا کر صورتحال بدل گئی۔ ابو سفیان بھی جاسوسی کے ذریعے پتہ کر رہا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ مسلمان میرا قافلہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، اس نے 2 کام کیے۔ ایک، اس نے اپنا قاصد مکہ میں بھیجا، اس کو کہا کہ تم جا کر واویلا کرو کہ محمد کے لوگ ہمارا قافلہ روکنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری موت و حیات کا مسئلہ ہے، لہٰذا اہل مکہ تیاری کر کے ہماری مدد کو پہنچیں۔ اور دوسرا، اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنا معروف راستہ بدل ڈالا۔ حضور منزل بمنزل بڑھ رہے تھے، مقام زفران پر جا کر حضور کو علم ہوا، آپ نے بھی اپنے آدمی آگے پیچھے بھیجے ہوئے تھے جو ان تمام حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ بات آپ غور سے سنیں کہ نبی سے بڑی ذات دنیا میں کوئی اللہ کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن نبی کے لیے بھی ظاہری اسباب
ظاہری معاملات وہی رکھے گئے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا چشم زدن میں کافروں کو نابود کر دیتا۔ جو اللہ، حضور سیدی ضیاء الامت ہمیں یہ بات عموماً بتاتے تھے، بڑی قابل غور بات۔ آپ فرماتے تھے جو اللہ ابابیلوں سے کعبہ پر حملہ کرنے والوں کو مروا سکتا ہے، اس مالک نے بدر میں اپنے حبیب کو کیوں بلوایا؟ اس نے احد میں اپنے حبیب کو زخمی کیوں کرتا ہوا دیکھا؟ کتنی بڑی سے بڑی جان کا حضور کی زندگی میں مراحل آئے، کیوں آئے؟ اس لیے کہ حضور اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نمونہ تھے۔ اور اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، میں چاہوں تو ابابیلوں سے حفاظت کروا سکتا ہوں، لیکن میری سنت اور طریقہ یہ ہے، میں اپنے بندوں کو اپنے راستے میں آزماتا ہوں، مشکلات سے گزارتا ہوں، انہیں پرکھتا ہوں، ان کا میری ذات پر کتنا ایقان ہے، کتنا ایمان ہے، انہیں میرے نبی کی بات پر کتنا یقین ہے، وہ میرے لیے کتنے ڈیووٹڈ ہیں، کتنا وہ اپنا مجھ پر مال، جان، عزت، اولاد قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں آزما کر اللہ اہل ایمان سے اسلام کی حفاظت کرواتا ہے۔ لہذا مقام زعفران پر پہنچ کر حضور نبی رحمت کو علم ہوا کہ انہوں نے قافلے کا راستہ بدل دیا ہے اور اہل مکہ ایک لشکر جرار لے کر ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ دمدام نامی آدمی جب ابو سفیان کا قاصد مکہ پہنچا تو اس نے اس روایت کے مطابق اپنی اونٹنی کے کان چھید لیے، اپنے کپڑے اتار لیے اور عجیب آہو فغاں کرتا ہوا مکہ میں داخل ہوا۔ ہم مر گئے، لوٹے گئے، محمد کے لوگوں نے ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی ہے، نکلو عرب والو، کہاں تمہاری غیرت گئی مکہ والو۔ اس نے کچھ ایسی فضا قائم کی، آگے سے بدقسمتی سے اہل مکہ کا لیڈر ابو جہل تھا، جو ایک جذباتی اور ضدی آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں کمان تھی، وہ سنتا ہی گیا۔ اس نے تیاری کر لی، 1000 کا مسلح لشکر تیار کیا، گانے والی عورتیں ساتھ لیں، ذبح کرنے کے لیے اونٹ زائد لیے، اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کی آیات میں آیا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے شہر سے بڑی تناوٹ اور بڑے اتراتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے نکلے۔ ابو جہل کہنے لگا اب وقت آ گیا ہے کہ محمد کے ماننے والوں پر ضرب کاری لگائی جائے۔ بہرحال وہ تیاری کر کے بڑھتے رہے۔ سرکار کریم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اب حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب یہ صورتحال آپ دیکھیں کہ اطلاعات کے مطابق ان کا لشکر 1000، حضور کے ساتھی 313، اور ابھی بالکل نئے نئے ہجرت کر کے آئے ہیں، صرف 2 سال ہوئے ہجرت کیے ہوئے۔ ان حالات میں آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے صدیق اکبر بولے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے کل بھی اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا، آج بھی ہمارا سب کچھ اسلام کے لیے حاضر ہے، حضور جو فیصلہ کریں ہم وہ مانیں گے۔ حضرت عمر نے بھی تائید کی، لیکن سرکار کا اصل اشارہ انصار کی طرف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہاجرین تو پہلے بھی مشکلات جھیلتے آئے تھے، گھر بار چھوڑا، اولادیں چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، خاندان چھوڑے۔ اصل بات انصار کی تھی اور وہ یہاں کے مکینی لوگ تھے۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا تو ان میں سے ایک قبیلے کے سربراہ حضرت مقداد ابن عمر بولے۔ انہوں نے کیا پیاری بات کی، اصل میں نکلے تو تھے قافلے کے لیے، خیال تھا تھوڑی بہت مڈ بھیڑ ہوگی بس واپس آ جائیں گے، مال ملا تو فبیا، نہ ملا، لیکن اب جانے دینے کا منظر آ گیا۔ حضور نے اپنے دوستوں سے رائے لی، اس میں ہمارے لیے سنت کیا ہے، جب کوئی اہم مسئلہ آئے ذاتی رائے کو غالب نہ کیا جائے بلکہ دوستوں سے مشورہ کیا جائے۔ وشاورہم فی الامر، اے میرے نبی ان سے مشورہ کرے۔ حضور نے مشورہ کیا تو پہلے مہاجرین میں سے تو حضرت شیخین کریمین بولے ہم حاضر ہیں، حضرت مقداد ابن عمر بولے
از کہ یا رسول اللہ آمنا بیکا وصدقنا کا، ہم حضور پر ایمان لائے، ہم نے حضور سے تصدیق کی، ہم نے معاہدہ کیا ہے آپ کا ساتھ دینے کا۔ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ کو کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَقَاتِلَا، موسیٰ لے جا اپنے رب کو اور جنگ کر۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ یا رسول اللہ اگر آپ کی ذات پاک ہمیں برکت غماد تک بھی جانے کا حکم دے گی، جو حضور کا حکم ہوگا ہم حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، ایک قبیلے کا تو جواب آ گیا، سرکار کا رخ انور دوسرے قبیلے کی جانب ہوا۔ اس کے سردار جناب سعد بولے یا رسول اللہ گویا اب اشارہ حضور کا ہماری طرف ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، ہم نے آپ کے وفا کا عہد باندھا ہے، ہم آج بھی اس پر قائم ہیں، اور یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیے، ہمیں اس اللہ کی قسم والذی بعثک بالحق لو خضت فی البحر لخضنا، یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، اور تو اور رہا اگر اللہ کے نبی نے ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیا تو میرا کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ولولہ، جوش، یا رسول اللہ کوئی ایک بندہ بھی ہمارا پیچھے نہیں رہے گا، اگر حضور سمندر میں جائیں گے ہم بھی سمندر میں جائیں گے۔ اتنی اوفر، اتنی اوپن جب حضرت سعد نے بات کی تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کا چہرہ خوشی سے کھل گیا کہ میرے صحابہ کرام نے میرا پوری طرح ساتھ دیا۔ تو گویا عوام کے لیے اسی جذبے کے اظہار کی ضرورت ہے کہ جب اسلام کے لیے کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ اپنی آخری وفاؤں تک جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے ہم کوچ کرتے ہیں، لیکن جائزہ لیا گیا، جو چھوٹے تھے انہیں حکم دیا گیا تم واپس چلے جاؤ۔ تجارتی قافلہ سے مقابلہ اور بات تھی، اب میدان جنگ سجے گا، حضور نے بعض لوگوں کو واپس کرنا چاہا، لیکن صحابہ کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کم عمر کے صحابہ رو رو کر عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں شہادت سے محروم نہ کیجئے، اے آقا ہم اسی جذبے سے لڑیں گے جس جذبے سے جو نوجوان لڑیں گے۔ یعنی حضور کے ساتھیوں کے جذبات جوانوں سے لے کر بچوں تک ایک ہی تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ حضور نے کوچ کا حکم دیا، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھیں، ایک ایک سواری 3 مسافروں کے لیے سرکار نے اپنے لیے اپنے ساتھ حضرت علی کو ملایا، ایک مرصد نامی آدمی کو اپنے ساتھ ملایا۔ پہلے حضور سوار ہوئے، یہاں بھی ہمارے لیے قابل غور بات ہے، حضور لیڈر ہیں، حضور امام ہیں، حضور ان کے محبوب ہیں، انہیں سوار کیا، حضرت علی اور مرصد ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن جب حضور کا یعنی وہ سفر ختم ہو گیا، فرمایا آؤ اب تم میں سے کوئی دوسرا سوار ہو، میں پیدل چلوں گا۔ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنی باریاں نبی رحمت کو پیش کرتے ہیں، آپ ہی سوار رہیے، ہم جوان ہیں ہم چلیں گے۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا نہ تم مجھ سے بدنی قوت میں زیادہ ہو کہ میں چل نہیں سکتا، اگلی بات اور قابل غور ہے، اور فرمایا نہ ہی تم اللہ کی بارگاہ سے مجھ سے زیادہ ثواب کے حریص ہو۔ گویا جب کوئی نیکی کا کام آئے تو لیڈر کو پیچھے نہیں چھپ کر بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اپنے ورکروں، اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میدان میں اترنا چاہیے۔ اور نبی رحمت نے اس کا عملی نمونہ قدم پر اپنی اخلاقی قدروں کے ساتھ دیا۔ بہرحال آپ میدان بدر میں پہنچ گئے، اور میدان بدر میں آپ
یعنی جمعہ کے دن 17 رمضان تھا، جیسے آج الحمدللہ 17 رمضان ہے، رات کو سرکار پہنچے تو صحابہ تھکے ماندے تھے، لیکن حضور نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو حضور کے ایک صحابی حضرت خباب ابن منذر ان کا نام ہے، آگے بڑھے، کہنے لگے ارائیون ام وحیون یا رسول اللہ، آقا یہاں ٹھہرنا وہی ہے یا رائے ہے؟ فرمایا رائے ہے، جنگی تدبیر ہے، ہم ٹھہر گئے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، وہی نہیں ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ اگر ہم یہاں ٹھہریں گے ہمارے لیے جنگ مشکل ہو جائے گی، میرا تجربہ یہ ہے ہمیں کنویں کے پاس ڈیرا لگانا چاہیے تاکہ ہم کنویں کے قریب ہوں، کل ہمیں پانی کا فائدہ ہو۔ حضور نے رائے کو پسند کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا ایک لیڈر کو اپنے دوستوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور اسے مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں یہ حالات اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ آپ اور میں، ہم سب لوگ اسلام کے سپاہی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اسلام کا خادم سمجھنا چاہیے اور ہر مرحلہ حیات پر رسول اللہ کی سنت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ نے جائزہ لیا، اس کے بعد آپ میدان میں اترے تو حضرت سعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، آپ کے لیے ہم ایک اوپر جگہ بنائیں گے، اسے عربی میں عریش کہتے ہیں، ایک چھپر نما بلندی پر بنائیں گے جس سے ایک تو آپ سارے میدان کا نقشہ دیکھ سکے، ساری آپ جنگی حالات دیکھ سکے، دوسرا اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو ہمیں ناپسند ہو تو حضور کے لیے اونٹ تیار ہوں، حضور کی ذات کو محفوظ رہنا چاہیے۔ بہرحال حضور کے لیے عریش بنایا گیا، ایک الگ آپ کے لیے وہ جگہ بنائی گئی جہاں سے آپ سارے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح رات گزری، لیکن کس طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تھکے ماندے تھے، سو گئے، لیکن حضور کے پاس پہرا دینے کے لیے باہر حضرت سعد موجود تھے اور اندر صدیق اکبر موجود تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ساری رات ہماری آرام میں گزری لیکن نبی رحمت ساری رات جاگتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرضیں کرتے رہے، یا اللہ یہی میری پونجی ہے جو میدان بدر میں چند ساتھی لے کر آ گیا، مالک یہ میری 15 سالہ محنت ہے، یہ میری محنت کا ثمر ہے، مالک اب تو تیری مدد آ جانی چاہیے۔ حضور اتنے اخلاص سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی حد کر دی۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں دعا مانگتے مانگتے حضور کا سر مبارک اتنا جھک جاتا کہ حضور کی کملی چادر مبارک گر جاتی زمین پر، میں اٹھا کر کندھے پر رکھتا۔ بالآخر صدیق عاشق تھا، تیسری مرتبہ جب چادر اٹھائی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب رونا بس کیجئے، میرا دل کہتا ہے خدا کی مدد جھوم کر آئے گی۔ اللہ کے نبی کے اخلاص کا، عاجزی کا یہ عالم ہے۔ یہیں پر ایک بڑا پیارا نقطہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ ایک لیڈر کو اپنے لشکر، اپنے دوستوں کی کتنی خیر خواہی ہونی چاہیے اور ان کی خیر کے لیے کتنی دعائیں کرنی چاہیے اور انہیں کتنی باتیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ بہرحال نبی حضرت علی کہتے ہیں میں کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں گیا شب جمعہ، محض اس لیے کہ حضور کا کیا حال ہے پتہ کروں، تو فرماتے ہیں میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور ایک ہی وظیفہ پڑھ رہے تھے، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ سے زندگی کے مالک، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے۔ گویا حضرت علی فرماتے ہیں یہ وہ وظیفہ ہے جو مشکل حالات میں پڑھنے سے اللہ بندہ مومن کے لیے حالات کو آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں یہی وظیفہ حضور کی زبان پر جاری تھا، لیکن جب حضور نے صبح لشکر دیکھا کہ ان کا لشکر مسلح بھی ہے، ان کا لشکر 3 گنا زیادہ بھی ہے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور پر عجیب رقت طاری ہو گئی، اتنی رو رو کر حضور دعائیں مانگنے لگے کہ مالک اب کیا بنے گا۔ آخر میں حضور کے منہ سے ایک جملہ نکلا جو مقام ناز پر فائز اللہ کے بندے منہ سے نکالتے ہیں، عرض کیا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد ابدا، مالک سن لے
اگر یہ میرے چند جان نثار شہید ہو گئے، یہ ہلاک ہو گئے، اگر تو نے انہیں آج ہلاک کروا دیا پھر تو بھی سن لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ علماء نے لکھا حضور نے یہ انداز عالم ناز میں اپنایا کہ مالک میں نے تیرے لیے سب کچھ کر دیا، اب مقام ناز یہ ہے کہ میری یہ پونجی بچنی چاہیے۔ اسی حالات میں حضرت علی اور صدیق اکبر کہتے جب حضور میدان میں اترے نا اور میدان کا نقشہ دیکھنے کے لیے حضور آگے بڑھے تو بے ساختہ حضور کے چہرے پر تبسم آ گیا، حضور مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ابشر یا ابا بکر قد جا جبریلو، اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، جبریل زرد امامہ پہنے گھوڑے پر سوار آ گیا ہے اور جبریل کے پاؤں پر خاک کے آثار ہیں اور مجھے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ حضور نے پہلے یہ خوشخبری صحابہ کرام کو سنا دی، قرآن کریم میں بھی ہے ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا ہم دو گروہوں میں سے ایک پر تم کو غلبہ دیں گے۔ لوگ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے سے ہمارا مقابلہ ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تھا کہ آج حق اور باطل واضح ہو جائے، اے مسلمانوں اس لیے ہم نے تمہیں برسر میدان کیا۔ بہرحال ابتدائی طور پر حضور نے 4 انصاری آپ کے نوجوان میدان میں آئے، جب انہوں نے نام سنا انہوں نے کہا ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، یہ عبداللہ بن رواحہ، یہ عتبہ، یہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ یہ تو گویا وہ کہنے لگے ہم قریشی لوگ ہیں، ہم بڑے نامور لوگ ہیں، ہم ان لوگوں سے کیوں لڑیں، محمد ہمارے مقابلے کے لوگ بلاؤ۔ حضور نے جب توجہ کی تو سب سے پہلے للکار دینے والا انسان مولا علی تھا۔ میدان میں آئے آقا میں حاضر ہوں، حضور کے چچا امیر حمزہ حاضر ہو گئے، آپ کے ایک اور صحابی ان کا نام عبیدہ بن حارث، یہ تینوں قریشی تھے، ہاشمی تھے، انہیں حضور نے پیش کیا۔ وہ کہنے لگے ہاں ہماری چوٹ کا مقابلہ ہے، اس قدر وہ فخر پسند، اس کا بڑائی پسند لوگ تھے۔ بہرحال انہوں نے میدان میں جاتے ہی حضرت علی مرتضیٰ اور امیر حمزہ چونکہ یہ دونوں اللہ کے شیر قرار پائے ہیں، ایک چشم زدن میں مد مقابل کو گرا دیا، لیکن عبیدہ بن حارث کا مد مقابل عتبہ تھا، اس نے آپ کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ یہ صحابی تھوڑے سے عمر میں بڑے تھے، انہیں جب زخمی دیکھا تو حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی مل کر عتبہ پر شیر کی طرح جھپٹے اور چشم زدن میں واصل جہنم کر دیا۔ اللہ نے پہلے مرحلے پر ہماری دھاک بہادری کی بٹھا دی، وقت نہیں ہے۔ حضرت علی یہ مرتضیٰ فرماتے ہیں پھر مقابلہ شروع ہوا تو ہم نے الحمدللہ اپنی بہادری کے سکے جمائے۔ وہ حضرت علی جو میدان بدر کے ہیرو قرار پائے اور ایک علی کی تلوار سے 30 سے زیادہ آدمی کافر واصل جہنم ہوئے۔ فرماتے ہیں ایسا بھی منظر آیا کہ اللہ کا کرم شامل حال ہوا کہ ہم کافروں کی طرف بڑھتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی جبیر کہتے ہیں ہم بڑے ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے تو ہم نے تلوار ابھی اٹھا ہی رکھی تھی کہ وہ کافر فی النار ہو گیا، ہمیں نظر آ گیا کہ اللہ کے ملائکہ ہماری مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ تو برادران اسلام اللہ پہلے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، نتیجتاً جنگ کا پڑا مسلمانوں کے حق میں رہا۔ کافر انتہائی ذلت سے اپنے 70 مقتول اور 70 قیدی چھوڑ کر میدان سے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 دن وہاں قیام پذیر رہے۔ اس دوران بہت اچھے واقعات پیش آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جنگ سے 1 دن پہلے حضور نے یوں نشان لگائے، فرمایا ھذا مقتل ابی جہل، ھذا مقتل عتبہ، شیبہ، ولید۔ حضور نے نام لے کر کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے دوسرے دن جب جائزہ لیا اللہ کی قسم ما احاطو بشیء من مقام عینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جہاں آمنہ کے لال نے نشان لگائے تھے وہاں ہر کافر کا لاشا اپنی جگہ پر موجود۔
ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اپنے نبی محترم کی مدد کی، اور اس کے اندر بہت سے ہمارے لیے سب سے بڑا اس کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر سے لے کر عوام کے آخری بچے تک اللہ ہر ایک کو آزماتا ہے، اور جب یہ آزمائش پوری ہوتی ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو حذیفہ، یہ وہ انسان ہے جن کا باپ اس جنگ میں شہید ہوا، چچا شہید ہوا، بھائی شہید ہوا۔ حضور نے پوچھا ابو حذیفہ اپنے باپ کا لاشا، بھائی کا لاشا دیکھ کر تیرے دل پر کیا گزرا؟ عرض کیا یا رسول اللہ خدا بہتر جانتا ہے، آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان پیارے رشتوں کے بعد بھی دل کی لو لگی ہے تو یا خدا سے لگی ہے یا محمد مصطفیٰ سے لگی ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں میری دل کی لو فلاں جگہ لگی ہے، دعا کریں۔ غزوہ بدر یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے دل میں اللہ رسول کی وفاؤں کو بساؤ، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ وفاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ آپ اور میں بحیثیت مسلمان اس بدر کی معرکہ سے جو اسلام کی فتح کا دن تھا، حق و باطل کی ایک فرق ہونے کا دن تھا، اس دن میں اللہ نے جو عزت عطا فرمائی، اس لحاظ سے یہ دن تاریخی بن گیا۔ اہل مکہ کی قوت کمر ٹوٹ گئی، ان کا روب ختم ہو گیا، اور ہر آنے والا دن اسلام کی ترقی، اسلام کی فروغ اور اسلام کے عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ اس لیے برادران اسلام، ہر اسلامی تحریک میں، ہر اسلامی انجمن میں، ہر دین کا کام کرنے والے تنظیمات کو یہ مراحل پیش آتے ہیں، جہاں غسل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے لیے تو آسانیاں ہیں، لیکن افسوس آسانیوں کے باوجود ہم وہ مسلمان ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا رمضان آیا ہے، مسجدوں کی رونق پہلے والی نہیں، اور ایک دوست کی اللہ بہتر جانتا ہے حالات، دوستوں سے میں پوچھتا رہتا ہوں، بازار میں روزے کا کوئی رواج نہیں، بلکہ روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ خدا کی غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں؟ کیا یہ اللہ کی گرفت کو بلانے والی باتیں نہیں؟ خدا را مسلمانوں، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے حبیب کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اور اللہ سے مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ تو نے اصحاب بدر سے بڑا کام لیا، ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا جبریل، جب آئے نا جبریل واپس، حضور مسکرائے، صحابہ بھانپ گئے کوئی بات ہے، جب سرکار مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا؟ فرمایا جبریل امین جنگ کلوز اور ختم ہونے کے بعد واپس جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا جبریل تم آئے ہو میرے نبی کی اجازت کے بغیر، واپس جاؤ، میرے نبی سے اجازت بھی مانگو اور پوچھو پیارے راضی ہو گئے ہو یا نہیں۔ یہ ہے حضور کا مقام محبوبیت اللہ کی بارگاہ میں کہ سید الملائکہ بھی اگر بغیر اجازت کے جاتا ہے تو واپس کر دیا جاتا ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے حبیب سے اجازت بھی لے کر آؤ اور پوچھو میرا حبیب راضی ہو گیا ہے۔ عرض کیا نعم انا راض یا جبریل، اللہ سے کہنا میں راضی ہوں، تو نے ہمارے وعدے پورے کر دیے، تو نے ہم پر کرم کیا۔ اس غزوہ کے اندر حضور کی شان بھی دکھائی گئی، حضور کے صحابہ کا مقام بھی، اور اصحاب بدر کا مقام یہ ہے۔ حضور نے پوچھا جبریل اصحاب بدر جو تمہارے ملائکہ بدر میں شامل ہوئے ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے جو صحابہ میدان بدر میں آپ کے رفیق تھے وہ آج دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں، اور جس طرح یہ یہاں دنیا میں بہتر ہیں، ہم ملائکہ میں وہ ملائکہ افضل سمجھے جاتے ہیں جو بدر کے دن مدد کے لیے آئے تھے۔ گویا بدر وجہ عزت بن گیا، جو جو انسان اس میں شامل ہوا اسے عزت مل گئی۔ حضور نے بدری صحابہ کو قطعی جنتی قرار
قرار دیا. آپ نے فرمایا آج کے بعد بدری صحابہ کچھ بھی کرے یہ جنتی ہیں. حضور کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت حاتب بن ابی بلتا. ان سے ایک مرتبہ بڑی غلطی ہو گئی, اور غلطی انسانی کمزوری کے تحت ہوئی. حضرت عمر طیش میں آ گئے, انہوں نے حضور کا ایک راز فاش کرنے کا اشارہ کیا. حضرت عمر بڑے غیرت مند تھے, عرض کیا اے زن لی ان اقتل عنقہ, حضور اجازت ہے میں حاتب بن ابی بلتا کی گردن کرم کر دوں؟ فرمایا نہیں عمر, یہ بدری صحابہ ہے, بدری صحابہ جنتی ہیں, ان سے یہ غلطی انسانی فطری کمزوری کی وجہ سے ہوئی ہے, اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے. تو صحابہ وہ لوگ ہیں, اور خصوصاً بدری صحابہ جنہیں قطعی جنتی قرار دیا گیا, اور ان کا مقام عام صحابہ میں ہمیشہ زیادہ رہا. بعد میں بھی انہیں ہر چیز میں پہلے رکھا جاتا, وظائف زیادہ انہیں دیے جاتے, ان کی رسپیکٹ, ان کی عزت کی جاتی. دیگر صحابہ اصحاب بدر کی زیارت کے لیے سفر کر کے آیا کرتے تھے. گویا پتہ چلا قابل غور بات, جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ ہوتے ہیں جن کے ہم اثر اور ہم مرتبہ لوگ بھی انہیں باعث زیارت سمجھا کرتے ہیں. اصحاب بدر کا یہ مقام تھا عام صحابہ کرام میں کہ صحابہ کرام ان کی رسپیکٹ کرتے. میں سمجھتا ہوں اگر آج جو بھی انسان اللہ کے دین کا خادم بنے گا, اللہ انہیں یہ عزتیں عطا فرمائے گا. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. معذرت, بہت سی ضروری باتیں جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ کر رہا ہوں. ایک ضروری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں 20 رمضان سے اعتکاف شروع ہوتا ہے. اعتکاف کی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے یا نہیں, آپ مسئلہ سمجھ کر جائیں. اعتکاف سنت 10 دن ہے, ممکن ہو تو بیٹھے, اگر یہ نہیں تو اس سے کم بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. 3 دن 5 دن 4 دن عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں, اس کو فروغ دیں. اگر یہاں پابندی ہے, حالات سازگار نہیں ہیں, ہم اس کا مداوع یہ کریں, مائیں بہنوں کو گھروں میں بٹھائیں, آپ وقتی طور پر تھوڑے دنوں کے لیے اعتکاف کریں تاکہ اس سنت کی شان و شوکت میں کمی نہ آئے. حتیٰ کہ یہ مسئلہ بارہا بتایا گیا ہے کہ جب بھی سال بھر, صرف رمضان نہیں, سال بھر جب بھی مسجد میں قدم رکھتے جائیں, نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. جب تک آپ مسجد میں رہیں گے باقی عبادات کے علاوہ آپ کو اعتکاف کا ثواب الگ ملتا رہے گا. مثلا ابھی آپ جمعہ پڑھنے آئے, دل میں نیت اعتکاف کر لیتے ہیں, کوئی نیت لفظاً نہیں بھی آتی, کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح رمضان المبارک کے اور تقاضے کہ آخری عشرہ لیلۃ القدر اس میں ہے, اس کی قدر کریں, تاک راتوں کو گھروں میں شب بیداری کریں, الجاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کریں. اس کو تلاش کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, لیلۃ القدر تلاش کرنے والوں کو اجر مل جاتا ہے, خواہ نظر آئے یا محسوس ہر بندے کو نہیں ہوتی لیلۃ القدر, محسوس صرف صاحب دل کو ہوتی ہے. انہیں آثار پتہ چلتے ہیں کہ آج لیلۃ القدر ہے. حضور نے چند ظاہری علامتیں بیان فرمائیں, کچھ انشاءاللہ بیان آئندہ ہو جائے گا. ان باتوں کا خیال رکھیں. رمضان شریف کے دن گنے چنے ہوتے ہیں, ان کی قدر کریں. اللہ آپ کو اور مجھے ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.